السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور سب روزے مبارک رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کا خوب اللہ کی رحمت کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت میں 6 سپارے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز میں 6 سپارے پڑھے۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناؤں گی، اور آپ سب اس کو ضرور سنیے گا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو جو ہمت، طاقت اور صحت بخشی، اس کا اس رکعت پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اسے ضرور سنیے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ 1 رکعت میں پڑھ لی، اور جو آیت رحمت کی آتی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے، اور جو آیت عذاب کی آتی، اس جگہ دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہتے۔ سورت کے ختم پر رکوع کیا، اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ آل عمران پڑھنی شروع کر دی، اور اسی طرح ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے ہی رہے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سپارے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سپارے پڑھے۔ یہ کتنی لمبی نماز ہوئی ہوگی، جس میں ہر آیت رحمت اور آیت عذاب پر دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح 4 رکعت میں کس قدر وقت لگتا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہمت اور طاقت بخشی۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب نماز میں چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو میں اپنے دین میں، نماز میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، قرآن پاک حفظ کرنے میں، جس کو میں اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں، میں اسے ہی یہ تحفہ نوازتا ہوں، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرتا ہے، اسے ہی یہ نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہر ایک کے نصیب میں یہ نصیب نہیں ہوتی۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس پر ہی اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے، اسی کو ہی نماز پڑھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سننے کا شوق، پڑھنے کا شوق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو عطا کرتا ہے۔ جو یہ جذبہ اور شوق اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں، نبیوں کا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب مجھ پر کوئی آس امید رکھتا ہے، جس چیز کی ہو وہ رکھتا ہو، میں اسے ویسا ہی عطا کرتا ہوں۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی اچھا عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی صحت دی تھی۔ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت، طاقت عطا کی تھی
کہ میں اتنی لمبی صورتیں پڑھ رہا تھا، لیکن مجھ پر کوئی تھکاوٹ، کوئی چیز کا کوئی اثر نہیں تھا۔ مجھے بالکل اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنے رب کے سامنے عاجز کھڑا ہو کر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر کر مجھے سکون و لطف مل رہا تھا۔ مجھے علم بھی نہیں تھا کہ اتنا وقت کب اور کیسے گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ اپنی بھی نہ خبر ہو، صرف اللہ ہی کی طرف رجوع ہو اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہو اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن میں خیال ہو اور نیت میں ہو کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے سن رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور وہ جگہ جس پر ہم کلام اللہ تعالیٰ کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں چیزیں اور آسمان ہمارا گواہ بن جاتا ہے کہ اے اللہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس نے تیرا قرآن پاک کی تلاوت کی، اس نے نماز پڑھی، اس نے تیرے کلام کو پڑھا، اور میں اس کی گواہی دوں گا میدان حشر میں قیامت والے دن وہ چیزیں اس انسان کی گواہ بن جاتی ہیں جس پر وہ اللہ کا ذکر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا اور مبارک ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور جب وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کے لیے جانماز روتا ہے، اس کے لیے آسمان روتا ہے، اس کے لیے وہ فرشتہ بھی روتا ہے جو فرشتہ اس کی عبادت لے کر آسمان پر اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا تھا۔ وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں، کتنے فضل ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہو سکے ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب انسان جالماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے جالماز پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں اور جو دعائیں کرتے ہیں جو مل گیا ان کو اور جو نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میوے کے لیے وہ ترسا ہوگا قیامت والے دن وہ میوہ اس کے خود قریب ہوگا، اس کو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی اس پر رحمت ہوگی کہ اس کا جس چیز کو کھانے کو جی چاہے گا وہ خود میوہ اس کے پاس چل کر آ جائے گا، جتنی اس شخص کو طلب ہوگی وہ اتنا کھائے گا، پھر وہ وہاں ہی چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف کھانے روٹی کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں، ان کے پاس پھل لینے کی گنجائش نہیں۔ یہ ان کے لیے ماجرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے میوے عطا کرے گا، جنت کے میووں سے ان کا روزہ افطار کروائے گا جس میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ پھل لے سکے یا کوئی اور چیز کھا سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ آخرت میں رکھا ہے، صبر کا درجہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو لیے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہ رحمت والے مہینے میں ہم نے جو نیکیاں کمائیں، جو ہم نے ہمت کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے نمازاں ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور جو روزے رہ گئے ہیں ان کی رکھنے کی ہمیں ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کل کے ماں باپ کو تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اپنا پیارا وہ گھر دکھائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے جو ہم نے رمضان المبارک میں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔
پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کے سب رہنے والوں کی خیر فرمائے، مسافروں کی خیر فرمائے، پردیسیوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم رحمت بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کی ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت ہم پر بنائے رکھے۔ مجھ سے جو غلطی خطا ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی خطا ہو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اگر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سن کر اللہ اور اللہ کے نبی کے حدیث کو اس پر عمل کرتا ہے اسے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور حدیث سننے کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے پیارے محبوب کی ضرور یہ واقعہ سنیے گا، اور سن کر اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔